السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم آپ کو آسمانی ہاتھی کی کہانی سنانے والے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو پھر چلیے دوستو، اب ہم اپنی مزیدار کہانی شروع کر لیتے ہیں۔ نتو دھوبی آج بہت تھکا ہوا تھا۔ سارا دن دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھوتے رہنے سے اس کے بدن کا ہر جوڑ درد کر رہا تھا، اور اب وہ اپنے اڑیل گدھے پر سوار گھر لوٹتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بھی کیا زندگی ہے، ذرا آرام نہیں۔ اگر مجھے کہیں سے ڈھیر سارے روپے مل جائے تو ایمان سے مزے ہو جائے، شاندار مکان بنواؤں اور نئے نئے کپڑے پہن کر لذیذ کھانے کھاؤں۔ نتو دھوبی یوں تو محنتی آدمی تھا، مگر اس میں دو خرابیاں تھیں۔ ایک تو ہر وقت خیالی پلاؤ پکاتا رہتا، دوسرے ڈینگے مارتا۔ ذرا سی بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا تو بس نتو دھوبی پر ختم تھا۔ گدھے پر سوار خیالی پلاؤ پکاتا نتو گھر چلا جا رہا تھا کہ یکایک اسے آسمان سے ایک ہاتھی اترتا دکھائی دیا۔ پہلے تو نتو کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ بھلا منو وزنی ہاتھی ہوا میں کس طرح اڑ سکتا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے ملی، مگر آنکھیں ملنے سے ہاتھی کہاں غائب ہوتا، وہ تو اب زمین کے نزدیک پہنچ چکا تھا، اور پھر وہ گنے کے ایک کھیت میں اتر گیا۔ نتو دھوبی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پھر اس نے سوچا، ہو سکتا ہے یہ اڑن ہاتھی آسمانی محل میں رہتا ہو۔ ارے باپ رے، یاد آیا، میری اماں مجھے بتایا کرتی تھی کہ آسمانی محل میں بہت دولت ہوتی ہے۔ کاش میں کسی طرح آسمانی محل میں پہنچ جاؤں تو وارے نیارے ہو جائے۔ اوہو، میرے لیے تو بہت عمدہ موقع ہے، میں ہاتھی کی دم پکڑ کر جا سکتا ہوں۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ نتو دھوبی نے اپنے گدھے کو ایک طرف باندھا اور خود گنے کے کھیت میں گھس گیا۔ ہاتھی اس وقت گنے توڑ کر کھا رہا تھا۔ پیٹ بھر کر گنے کھانے کے بعد ہاتھی اڑنے لگا تو نتو جلدی سے اس کی دم پکڑ کر لٹک گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھی بادلوں کے پاس پہنچ گیا۔ نتو دھوبی نے نیچے نظر ڈالی تو کانپ اٹھا۔ مکان چھوٹے چھوٹے کھلونوں کی طرح اور سڑکیں لکیر کی طرح نظر آتی تھی۔ نتو نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی۔ ہاتھی خاصی دیر تک اڑتا رہا، پھر نیچے اترنے لگا۔ نتو نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ سامنے ایک شاندار محل ہے، جس کے مینار سونے سے بنے ہوئے ہیں۔ ہاتھی نیچے اتر کر ایک طرف چلا گیا۔ یہ سوچ کر نتو دھوبی کی جان ہی تو نکل گئی کہ اگر آسمانی محل میں کوئی ڈراؤنی مخلوق رہتی ہوئی تو مارا جاؤں گا، مگر پھر حوصلہ کر کے وہ محل میں چلا گیا۔ بہت بڑا محل تھا۔ ایک کمرے میں میز پر رنگ برنگے کھانے اور پھل چنے ہوئے تھے۔ نتو نے ڈٹ کر کھایا پیا، پھر محل کی سیر کرنے لگا۔ عجیب بات یہ تھی کہ محل میں کوئی نہ رہتا تھا۔ پھرتے پھراتے نتو ایک گودام میں پہنچا۔ اس گودام میں تیلے پڑے تھے۔ نتو نے ایک تیلا کھولا اور پھر تو مارے حیرت کے اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ تیلے میں اشرفیاں بھری ہوئی تھی۔ نتو نے جلدی جلدی سارے تیلے دیکھے، تمام تیلے اشرفیوں سے بھرے پڑے تھے۔ نتو نے بڑی مشکل سے ایک تیلا کمر پر لادا اور محل سے نکل گیا۔ اب نتو کو یہ فکر پڑ گئی کہ زمین پر کس طرح جائے۔ اسی وقت ہاتھی واپس آتا دکھائی دیا۔ نتو نے پھرتی سے تیلا ہاتھی پر پھینکا اور خود اس کی دم پکڑ کر لٹک گیا۔ ہاتھی پھر اڑنے لگا اور زمین پر آ گیا۔ نتو نے تیلا اتارا اور اپنے گدھے پر لاد کر گھر آ گیا۔ دھوبن غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ اس نے نتو کو دیکھتے ہی چنگاڑ کر کہا، ارے بیڑا غرق ہو، کہاں مر گئے تھے تم؟ کہاں بھی تھا؟ جلدی آنا، چودھری کے کپڑے استری کر کے اس کے گھر پہنچانا ہے۔ نتو نے کہکا لگا اور بولا، اب وہ دن گئے جب نتو دھوبی تھا، اب تو وہ نتو سیٹھ ہے۔ نتو سیٹھ، اب تم ادب سے میرا نام لیا کرو، سمجھی؟ ہائے ہائے، عقل پر جھاڑو گر گیا ہے کیا؟ دھوبن چلائی، ارے پاگل تو نہیں ہو گئے؟ گھر میں کھانے کو نہیں اور چلے ہیں سیٹھ بننے؟ ارے کبھی شکل دیکھی ہے شیشے میں؟ دیکھ دیکھ، میں تجھے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہو جا۔ نتو نے تیلا کھولتے ہوئے کہا، یہ دیکھ کتنا مال ہے میرے پاس۔ تیلا کھلا اور کن کن کرتی اشرفیہ باہر نکل آئی۔
दोबन तो मारे हैरत के बुत बनी बैठी रह गई। नत्थू ने कहा, क्यों अब बोल, हूं ना मैं सेठ, गाँव के चौधरी से भी बड़ा सेठ। अरे कहीं डाका मार कर आया है क्या? दोबन ने कहा। दत्त तेरी की जैसी शक्ल है वैसी ही बात की ना तूने। अरे ये तो बस अपनी बहादुरी का इनाम है, हाथियों से जंग लड़ी है मैंने। नत्थू हस्बे आदत डेंगे मारने लगा। फिर उसने दोबन को बढ़ा चढ़ा कर सारी कहानी सुना दी। अभी ये बातें हो रही थी कि चौधरी का मुलाजिम इस्त्री वाले कपड़े लेने आ गया। उसने जब अंदर जाका तो अशरफिया देखकर दंग रह गया। फिर बागम बाग चौधरी के पास पहुंचा और सारी बात बताई। चौधरी दौड़ा आया। उसने नत्थू से पूछा, नत्थू ने आसमानी हाथी वाली कहानी सुना दी। चौधरी ने कहा, देखो नत्थू, तू अपना भाई है, बड़ा भाई, मुझे आसमानी महल ले जाएगा। नत्थू को बड़ी हंसी आई। चौधरी का बच्चा पहले नत्थू को बुरा भला कहता था, अब बड़ा भाई मान रहा है। सच है, दौलत में बड़ी ताकत है। किसी ने खूब कहा है, जिसके घर दाने उसके पगले भी सियाने। बहरहाल नत्थू चौधरी को ले जाने पर राजी हो गया, लेकिन ये खबर तो सारे गांव में फैल गई थी। सब नत्थू की मिन्नत समाजत कर रहे थे और नत्थू अकड़ता फिर रहा था। अगले दिन शाम से कुछ पहले नत्थू गांव के सारे आदमियों समेत गन्ने के खेत के करीब पहुंच चुका था। थोड़ी देर बाद आसमानी हाथी आता दिखाई दिया। नत्थू ने कहा, खबरदार अब कोई न बोले वरना हाथी भाग जाएगा। सारे आदमियों ने सांस तक रोक ली। हाथी जमीन पर उतरा और खाने के बाद जब उड़ने लगा तो नत्थू ने झपट कर उसकी दुम पकड़ ली। चौधरी ने नत्थू को कमर से पकड़ लिया। इसके बाद सब एक दूसरे को पकड़ कर लटक गए और उड़ने लगे। कुछ देर तो सब चुप रहे। फिर एक देहाती बोला, नत्थू सेठ, हम कितनी देर में आसमानी महल पहुंचेंगे? नत्थू ने जवाब दिया, बस कुछ ही देर बाद। अब लालची चौधरी ने पूछा, नत्थू मियाँ, वहाँ कितने तेले हैं अशरफी से भरे हुए? नत्थू ने डेंग मारते हुए कहा, इतने ज़्यादा। ये कहते हुए नत्थू ने दोनों हाथ फैलाए तो हाथी की दुम छूट गई। फिर तो हंगामा मच गया। सब देहाती चीखें मारते हुए नीचे गिरने लगे। वो तो खुदा का शुक्र हुआ कि इस वक्त हाथी एक दरिया पर से गुजर रहा था, इसलिए वो दरिया में गिरकर बच गए। मगर फिर भी कई देहाती जो तैरना नहीं जानते थे डूबकर मर गए और इन मरने वालों में लालची चौधरी भी शामिल था। अलबत्ता सेठ नत्थू साहिब की जान बच गई थी। उन्होंने दोनों कान पकड़कर अहद किया कि आइंदा मुफ्त की दौलत तलाश करने के बजाय मेहनत से कमाऊंगा। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। अरे दोस्तों, रुको, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।